السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یما نیوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 35 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ شاہے کے جانے کے بعد پھر سے اسی روٹین پر آ چکی تھی۔ اماں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا شاہے مجھے کام سے روک کر نہیں گیا تھا، مجھے یہاں مزید سب کے درمیان تماشا نہیں بننا۔ اس کا جواب ایسا تھا کہ اماں چپ سی ہو گئی۔ اس کی زبان بہت کڑوی تھی۔ شاید حالات کی وجہ سے اماں نے چپ ساتھ دی اور وہ بنا آرام کیے لگی رہتی تھی۔ شہربانوں سے دیکھ دیکھ کر کرتی تھی۔ شاہے نے جانے سے پہلے عباس بھائی سے کہہ دیا تھا اپنے سالے کو خود سمجھا دینا، میرا بولنا اچھا نہیں ہوگا، اور عباس نے تو اس کے بھائی عارف کو ڈیرے پہ بلا کر سیدھا سادہ جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے گھر نہ آنا، بہن سے ملنا ہے تو اپنے ہی گھر میں مل لینا۔ شہربانوں کو پتہ چلا تو لاکھ احتجاج کیا، مگر عباس نے جو کہہ دیا سو اپنی بات سے ہٹا نہیں۔ شہربانو بس بریا کو دیکھ دیکھ کر جلتی تھی۔ وہ شکل تو مظلوم بنائے رکھتی تھی، مگر گھر میں اہمیت اس کی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ اس وقت وہ مغرب کی نماز پڑھ کر وہیں جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم کافی بدل گیا تھا، اب راتیں کچھ ٹھنڈی ہونے لگی تھیں۔ اماں کے پاس شاہے کی کال آئی تھی اور ان کے پاس اب ساری بات بریا کی ہی ہوتی تھی۔ تو نے بریا کو روکا نہیں تھا شاہے؟ تو نے مجھے اطمینان دلا دیا اور بریا کو ویسی ملازمہ بنا کے بڑی بہو کے ساتھ کام کرواتی ہے۔ شہربانو تو اپنا سارا کام ہی اس پر ڈال دیتی ہے، دیدے کا سارا کام سنبھال لیا، اتنے بڑے صحن میں گھنٹوں جھاڑو لے کر مٹی اڑائے پھرتی ہے۔ ہمایوں اور عباس اب گھر کی عورتوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ اس اکیلی پر کام کیوں ڈال دیا۔ اماں بول بول کر تھک گئی تھی۔ شاہے نے آہ بھری۔ جب سے بریا کو زندگی میں شامل کیا تھا اماں نے بس اس سے شکوے ہی کیے تھے۔ کیسے کہتا اماں، جب تک میں تھا وہ کام تو کیا کمرے سے ہی نہیں نکل رہی تھی، تب کون سے کام کیے اس نے جو اب کر رہی ہے؟ بات کروائیں ذرا اس سے۔ وہ ضد ہو گیا، اماں سے بات کروانے کا کہہ دیا۔ میں نے نہیں کرنی بات، وہ یہاں پر بھی ڈانٹتے ہیں اور کال پر بھی ڈانٹیں گی۔ وہ اماں کو صاف انکار کرتی جائے نماز لپیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ شاہے اس کے دیدہ دلیری پر شاکڈ ہوا۔ وہ اماں کے منہ پر ہی بول گئی تھی، ایسی ہمت! مجھے بھول گیا تھا شاہے، مگر اسے یاد ہے تو اس رات اسے کیسے لا کر ذلیل کر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھی تھی تو نے اس رات؟ اگر کوئی ایسی بات ہے جو تجھے برداشت نہیں تو اسے چھوڑ دے یا وہ بات بھول جا۔ جبر اللہ کو نہیں پسند میرے بچے، لڑکی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، میرے سامنے رہتی ہے اور میرا دل کہتا ہے وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، اس کا چال چلن برا نہیں۔ اب یہاں آ کر نرمی سے بات کرنا اس سے۔ اماں نے موبائل اپنے کان سے لگا کر بریا کے جواب کی ناراضگی بھی اسی پر جتائی تھی۔ وہ لب بھیج گیا۔ چکر لگے گا میرا، 1-2 دن تک کروں گا اس سے بات، آپ فکر نہ کریں اور اسے کرنے دیں کام۔ کام کرنے سے کوئی مر نہیں جاتا اماں، وہ سنجیدگی سے کہتا کال کاٹ کے، اور اس کی کال کاٹنے والی حرکت سے اماں کو سمجھ آ گئی کہ وہ آ کر بات نہیں کرے گا، پھر سے کلاس لے گا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی، نہ شاہے سدھر رہا تھا نہ بریا کے رویے میں لچک تھی۔ اماں بریا کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر انہیں محسوس ہوا اگر بریا کو لہجہ مدھم رکھنے یا ذرا جھکنے کو کہا تو وہ ان سے بھی بدظن ہو جائے گی۔ وہ اس کا مزاج سمجھ گئی تھی، وہ سمجھانے والوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، اور شاہے کو سمجھانا مشکل بھی تھا اور فضول بھی، وہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ چرار آفس سے واپسی پر رپورٹس بھی لے چکا تھا، گھر آیا تو کافی سنجیدہ تھا، بار بار پیشانی مسلتا وہ ہنا کے پاس بیٹھا۔ ہنا کافی بہتر تھی، مگر رنگت میں زردی گھلی ہوئی تھی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں جرار؟ ہنا نے اس کا بازو تھام کر اٹھتے ہوئے کہا، اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری رپورٹس لایا ہوں ہنا، وہ مدھم لہجے میں بولا تو ہنا اس کے انداز پر گھبرا گئی۔ چرار ہنا کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے گرد بکھرے نرم بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ کیا ہے رپورٹس میں؟ ہنا نے پریشانی سے پوچھا۔ جرار لب کاٹتا بولنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ ہنا کو اس کے انداز ٹھٹکا رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں اب ویسے تو، ہنا نے ہکلا کر خود ہی جواب بھی دیا۔ جرار نے سرد آ بھری۔ تم ٹھیک نہیں ہو ہنا، لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ گی، مجھ پر یقین کر رکھو، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کا رخسار نرمی سے تھپ تھپا کر بولا، کیا ہوا مجھے جرار بتائیں، دکھائیں رپورٹس۔ ہنا کا دل ڈر گیا، بری طرح سے گھبرا کر اس سے رپورٹس لے کر تیزی سے کھولنے لگی۔ تم پریگننٹ ہو اور پورے 9 ماہ بعد ٹھیک ہو جاؤ گی، جرار ایک دم شرارت سے بولا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے سنتی ہنا کی آنکھیں پھیل گئیں، پہلے حیرت سے، پھر شرم سے، اور پھر وہ گلابی پڑتا چہرہ لیے جرار کے کندھے پر ماتھا ٹکا کے وہ کہکہا لگا کر ہنسا، جرار ایسے کون مذاق کرتے، میرا دل بند ہو جاتا ابھی۔ وہ بری طرح سے دھڑکتے دل کو سنبھال کر خفگی سے بولی تو جرار نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اللہ نہ کرے ہنا، ایسے کیسے دل بند ہو جاتا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ اسے خود سے لگائے محبت بھری بے ساختگی سے بولا تھا۔ ہنا اس کی بات پر مسکرائی، اسے یقین تھا جرار سچ بول رہا ہے، کچھ ایسا ہی دیوانہ تھا وہ۔ اوکے ویٹ کرو، میں اماں کو بتاتا ہوں، دیکھنا بہت خوش ہو جائیں گی وہ مسرور لہجے میں بولتا ہنا کو اپنے حصار میں ہی لیے اماں کو کال ملا گیا۔ اس نے سب سے بات کی تھی اور سب کو بتایا تھا، وہ کتنا خوش تھا، اس کی چہکتی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا۔
ہنا جھیمپی ہوئی سی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اماں نے مبارکباد دینے کے ساتھ بہت ساری ہدایات دی تھیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جیسی موسم ٹھنڈا ہو ہنا گاؤں ان کے پاس آ جائے۔ وہ ان کی محبت پر سر ہلاتے اقرار کر گئی۔ وہاں سب سے بات کرنے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو بھی بتایا۔ حماد صاحب تو بہت خوش ہو گئے تھے، مگر ایک بات جو ہنا نے شدت سے محسوس کی تھی، مسز سمرہ اسی خوشی کی خبر پر گمسم سی ہو گئی تھی۔ انہیں نظر آ گیا ہنا اب اس رشتے میں مضبوطی سے بندھ چکی ہے، اب الگ کرنا مشکل ترین تھا۔ ان کے منصوبے خاک ہو گئے تھے۔ ہنا ماں کے رویے کو سوچ رہی تھی اور ساتھ بیٹھا جیرارڈ شاہد سے اپنی خوشی شیئر کر رہا تھا، اور اس اطلاع پر جو کیک لے کر پہلی فرصت میں ان کے پاس پہنچا تھا وہ شاہد ہی تھا۔ ہنا نے پہلی بار شاہد کو کھل کر ہنستا ہوا دیکھا تھا۔ ابھی تو وہ جیرارڈ کے لیے خوش ہو رہا تھا، جب وہ خود اس خوشی سے نوازا جائے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ اس کی ہنسی کی کھنک کچھ اور ہوگی، اس کا تو شاید لہجہ ہی بدل جائے۔ ہنا کی سوچ پر بے ساختہ بریا پر جا کر رکی تھی، جس نے آج بھی نہ ہنا سے بات کی تھی نہ مبارکباد دی تھی۔ شاہد گاؤں پہنچا تو دن ابھی نکل رہا تھا، لگتا تھا جیسے اس بار فجر پڑتے ہی نکل آیا تھا۔ فریش ہو کر وہ اماں کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے آتے ہی بریا کو کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ پہلے کچن میں ناشتہ تیار کروا رہی تھی، پھر ناشتہ کر کے سارا کچن سے بیٹا، برتن دھوئے، پھر صفائیاں کرنے کھڑی ہو گئی۔ جھاڑو لگانے کھڑی ہوئی تو عین اماں کی بات کے مطابق پورے صحن میں مٹی اڑا کر رکھتی تھی، اور دھوپ نکل آنے کے بعد جا کر فارغ ہوئی تھی۔ پھر بڑی بھابھی نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگائی تو وہ سب کے کپڑے سمیٹ کر ساتھ دھلوانے کھڑی ہو گئی۔ شاہد اماں کے کمرے میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر چکرا گیا۔ وہ لڑکی تھی یا مشین؟ تھک ہی نہیں رہی تھی، اور تھکی کیوں نہیں تھی؟ اس کا سست انداز اور چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ بری طرح تھک چکی ہے، مگر ضد لگائے گھوم رہی تھی۔ دیدے آج تو مجھے نہلا دے، ہاتھ پاؤں چپچپے سے ہو رہے ہیں۔ اماں پریشان سے دیدے سے بول رہی تھی۔ وہ چونک گیا۔ کچن میں جاتی دیدے نے رک کر سر ہلایا۔ صبر، پانی لاتا ہوں، ہاتھ یا پاؤں میں دھلوا دیتا ہوں، آپ تب تک جا کر کریں جو کرنا ہے۔ شاہد نے بے ساختہ اماں کا ہاتھ تھام کر دیدے کو روک دیا۔ رک، پانی میں لا دیتی ہوں، تو ہاتھ پاؤں دھلوا لے، میں تب تک آٹا گوندھ آؤں گی، ورنہ وہ جو تیری دلہن ہے نا، وہاں سے ہٹے گی تو آٹے پر بیٹھ جائے گی۔ دیدی نے اسے بریا کا اشارہ دیا۔ شاہد نے صحن کی طرف دیکھا۔ وہ بالٹی اٹھائے صحن میں بندھی تاروں پر اب کپڑے ڈال رہی تھی۔ دیدے پانی اور صابن لائی تو وہ اٹھ کر اس اماں کے ہاتھ پاؤں دھلانے لگا۔ دماغ بریا پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ بس کر جا شاہد، اب کیا چمڑا اتارے گا میرا؟ جب اس نے تیسری دفعہ پھر سے صابن لگایا تو اماں نے بے ساختہ اسے ٹوک دیا۔ وہ اماں کی بات پر ڈھٹائی سے ہنستا صابن ایک طرف رکھے۔ دیدے فارغ ہو کر آئیں تو وہ بریا کو آواز لگا گیا۔ بریا مدد کرے گی؟ یہی نہلاتے، میں کمرے کا فرش دھو دوں گا، کوئی بات نہیں، شاہد نے ہدایت دی۔ دیدے محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیوں؟ میں کس لیے ہوں، میں خود دھو لوں گی، دیدے نے بول کر دروازے سے اندر آتی بریا کو دیکھا۔ بریا وہاں آ کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے منتظر ہو کوئی حکم کرے اور وہ عمل کر دے۔ میں لنگڑی نہیں ہوئی، دماغ ہل گیا تیرا؟ میں وہیں باہر باتھ روم میں جا سکتی ہوں، اماں احتجاج کر رہی تھی۔ شاہد نے ان کو نہیں سنا، سامنے کھڑی بریا کو گھور کر دیکھا۔ جاؤ اس میں پانی ڈال کر لاؤ۔ شاہد نے بریا کو پانی کی خالی بالٹی پکڑا دی۔ اس پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں ڈھیٹ بنی، سب کے روکنے پر بھی کام کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ تو خود بھر لا شاہد، اماں نے اسے ٹوکا۔ کیوں؟ اسے بہت شوق ہے کام کرنے کا، تو یہی لائے گی۔ شاہد کی بات پر بریا بالٹی اٹھاتی تھپ تھپ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اماں نے شاہد کو ناراضگی سے دیکھا، مگر وہ دیدے کو دیکھ رہا تھا۔ دیدے، یہ اب آئے تو یہیں ساتھ کھڑا نا، اور کمرے سے باہر نہ نکلنے دینا، اتنی دھوپ میں کھڑی ہے کب سے، وہ دیدے کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی فکر پر مسکرا کر سر ہلا گئی۔ وہاں صحن میں بریا پاؤں پھسلنے سے پانی کی بھری بالٹی سمیت زمین پر منہ کے بل گر پڑی تھی۔ بڑی بھابھی کی آواز پر شاہد اٹھ کر وہاں پہنچا تو ندامت محسوس ہوئی۔ بریا اٹھ کر بیٹھتی سر پکڑ گئی۔ کب سے دھوپ میں کھڑے رہنے سے آنکھوں کے آگے اب تارے ناچ رہے تھے۔ مٹی پر گرنے سے بچت ہو گئی تھی کہ کوئی چوٹ نہیں آئی۔ دیدے نے بریا سے بالٹی لے لی۔ شاہد اسے پکڑ کر کھڑا کرتا فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیچڑ سے بھرے گیلے کپڑوں کو دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کرتی شاہد کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ شاہد نے دیدے کی شرم دلاتی نظروں پر سر کھجا کر اس کی طرف دیکھا جو سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ وہ دیدے کو بالٹی بھر کر کمرے میں رکھ کر دیتا خود بھی اپنے کمرے کی طرف گیا۔ بریا باتھ روم میں بند تھی اور وہ جانتا تھا سب کے درمیان سے اسپاٹ چہرہ لے کر یہاں تک آنے والی اب اندر کھڑی رو رہی ہوگی۔ وہ کولر چلاتا وہیں سے پلٹا، ٹھنڈا پانی لے کر واپس آیا تو بریا شاور لے کر کپڑے بدل آئی تھی۔ کولر کی وجہ سے اب موٹی چادر اوڑھے اکٹھی ہو کر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ کولر چلا دو تو تمہارے ہاں سردیاں آ جاتی ہیں کیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی آواز پر جم گئی، ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ شاہد نے پانی ایک طرف رکھ دیا۔ دکھاؤ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ چادر کھینچ کر ہٹاتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں ہوا مجھے کچھ، فکر نہ کرو، ابھی بھی کام کروا سکتے ہو مجھ سے، یہاں رہنے کے لیے مجھے محنت کرنی ہوگی اور وہ میں کر رہی ہوں، مفت میں نہیں رہوں گی، فکر مت کرو، وہ سرد لہجے میں بولی۔ شاہد نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ چادر کھینچ کر دور کرتا اسے جھٹکے سے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ پانی پیو، پھر باقی غصہ کرنا۔ پانی کا گلاس بھر کر اسے دیتا سنجیدگی سے بولا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ رخ پھیر گئی۔ بریا، ضد مت کرو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم گر جاؤ گی، نہ ہی میں ایسا چاہتا تھا، اس نے نرمی سے وضاحت دی اور اس کے خشک پڑتے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ وہ لب بھینچ کر اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔
پانی گلاس سے چھلک کر بیڈ پر گرا۔ شاہین نے گہرا سانس بھر کر گلاس پیچھے رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں تمہیں نہیں پتا تھا، تمہارے گھر میں شاید عورتوں سے ایسے ہی کام کروائے جاتے ہیں، اس لیے تم نے وہ بڑی بالٹی مجھے بھرنے کے لیے دی، یا شاید یہ خاص مہربانی مجھ پر ہی کی جاتی ہے۔ تم کیوں چاہو گے میں گروں؟ میں گر جاتی تو تمہارے گھر والوں کو مجھے بٹھا کر کھلانا پڑتا نا۔ وہ تنفر سے بولتی دوپٹہ خود پر پھیلا کر پھر سے باہر جانے کے چکروں میں تھی۔ شاید اس کے الفاظ پر شرمندگی سے چپ ہو گیا۔ اس کا ارادہ تب صرف بریہ کو دیدے کے ساتھ مصروف کرنا تھا، اور اس چکر میں اسے خیال ہی نہیں آیا کہ بریہ جیسی دھان پان کمزور سی لڑکی وہ بالٹی آدھی بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، کو جا کے پوری بھر کر لاتی۔ اچھا سوری، میں واقعی غلط تھا، بہت بڑی غلطی کہ تمہیں وہ کام دے کر۔ چلو اب غصہ مت کرو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے معذرت کرنے لگا۔ بریہ نے انسنا کر کے بازو چھڑوایا۔ بریہ رکو، کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ اسے باہر جانے سے روک رہا تھا۔ دروازے کی طرف قدم بڑھاتی بریہ نے رک کر طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رک جاؤں؟ کیوں؟ کہ ابھی تم چاہ رہے ہو پھر کچھ دیر بعد تم کہہ دو گے جا کر کام کرو کیونکہ میں اسی لائق ہوں۔ میں جانتی ہوں میں تمہارے لیے صرف ایک کھلونا ہوں، اور سمجھ لو ایسا ہی ہے۔ میں ایک بار بات سن چکی کہ مجھے کام کرنا ہے اور میں اس لائق ہوں تو بس وہی بات یاد رکھوں گی۔ مجھے تمہارے موڈ کے ساتھ اپنی روٹین بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے لچک لہجے میں بولتی وہاں سے جا چکی تھی۔ شائع اپنے بال نوچ کر رہ گیا۔ جب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا غلط کر بیٹھتا تھا۔ بریہ دکھنے میں جتنی نازک اور چھوٹی تھی، مزاج اس سے کہیں زیادہ سختی بھرا تھا۔ اس پر غصہ کر چکا تھا اور اب اس کی باری تھی۔ وہ خوب بدلہ لے رہی تھی۔ وہ کمرے سے اٹھ کر باہر نکلا، سیڑھیوں سے نیچے جھانکا تو وہ تندور جلا رہی تھی۔ شاہد سیڑھیاں اتر کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چلو یہ بھی اچھا کام ہے، مل کر روٹیاں بناتے ہیں، یہاں ویسے بھی ہوا بھی چل رہی ہے اور میں بھی بور ہو رہا ہوں۔ وہ مزے سے بولتا اس کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا، اور بریہ کا دل چاہا اس کے چہرے پر سجی خوبصورت مسکراہٹ نوچ کر اسے تندور میں ہی دھکیل دے۔ تم یقیناً مجھے تندور میں جلانے کا منصوبہ تیار کر رہی ہو۔ اس کے کان کے پاس جھک کر وہ رازداری سے بولا تو اس کے صحیح اندازے پر وہ گڑبڑا کر دوپٹے سے چہرہ رگڑتی پسینہ صاف کرنے لگی۔ تمہارے تاثرات سب بتا دیتے ہیں، تم کھلی کتاب جیسی ہو، جیسے اس وقت تم تھکی ہوئی ہو اور تمہارا دل چاہ رہا ہے تم لمبی تان کر سو جاؤ، تمہیں کوئی نہ جگائے چاہے تم شام تک سوئی رہو۔ اس کی تھکن زدہ سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ بولا تو بریہ نظر چرا گئی۔ تم بس سزا دینا جانتے ہو، مجھے سمجھنے کا دعویٰ مت کیا کرو، دنیا کا سب سے بڑا مذاق لگتا ہے۔ وہ سرد موہری سے بول کر پیڑے بنانے لگی۔ شاید اس کے سر کے پچھلی جانب ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کرتا جھک کر اس کے نم پیشانی پر لب رکھ گیا۔ بریہ کے ہاتھ میں آٹا گرنے والا ہو گیا۔ دیدے کے آنے پر وہ پیچھے ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ بریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بہت نڈر اور بے باک تھا اور اس کی یہ خاصیتیں بریہ پر دن بدن کھلتی جا رہی تھیں۔ وہ سر کو کچھ زیادہ جھکاتی دیدے سے نظریں چرانے لگی۔ اس دن نہ دیدے سے بات کر سکی، نہ کسی بات کا جواب دے سکی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔